علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رمضان المبارک میں ہماری تربیتی ورکشاپ وضو کے حوالے سے، غسل کے حوالے سے اور نماز کے حوالے سے جاری ہے۔ وضو اور غسل کا مکمل مسنون طریقہ یہ بیان کیا جا چکا ہے۔ اب نماز کے چیدہ مسائل جن میں اکثر ہم غلطی کر جاتے ہیں اور اس نیت کے ساتھ تاکہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز کا پتہ چل جائے، کیونکہ اللہ کے ہاں نماز وہی قابل قبول ہے جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کے مطابق ہے، وگرنہ اور کوئی طریقے پر پڑھی گئی نماز اللہ کے ہاں وہ مردود ہے، قابل قبول نہیں۔ نماز کے مسئلے میں اختلاف بھی پایا جاتا ہے، اور اختلاف حل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مطہرہ کی طرف رجوع کریں، ہم کتب احادیث دیکھیں کہ وہاں سے آپ کی نماز کا طریقہ کیا ہے۔ ہم نے نماز کے شروع والے مسائل شروع کیے تھے، اور ہاتھ اٹھانے کا طریقہ، اس کی کیفیت، ہاتھ باندھنے کا طریقہ اور اس کی کیفیت یہ بیان کی جا چکی ہے۔ آج ہم پڑھیں گے کہ نماز جب ہم شروع کرتے ہیں تو اس میں قرات کیا کی جائے، دعائیں کون سی ہیں۔ ایک افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ آج ہم مسنون دعاؤں سے غافل ہیں۔ ہم نے نماز کی چند دعائیں یاد کر رکھی ہیں، صرف انہی پر اکتفا کرتے ہیں۔ جب ہم نماز شروع کرتے ہیں اپنے کندھوں کے برابر یا کانوں کی لو کے برابر ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ ہاتھ اٹھانے کی کیفیت یہ ہے کہ انگلیاں کشادہ ہوں، ملی ہوئی نہ ہوں، ہتھیلیوں کا رخ قبلہ رخ ہو، اور ہاتھوں کو تھوڑا سا اپنے جسم سے ہٹا کر رکھیں۔ بالکل اپنے جسم کے ساتھ یوں ملانا یہ بھی درست نہیں، اور بعض بھائی کانوں سے زیادہ ہاتھ اوپر لے جاتے ہیں، یہ بھی درست نہیں، اور بعض زیادہ ہی سستی کرتے ہیں، وہ یہاں تک لے آتے ہیں، یہ بھی درست نہیں۔ کم از کم کندھوں کے برابر اور زیادہ سے زیادہ کانوں کی لو کے برابر۔ اس کے بعد جو مسنون طریقہ ہاتھ باندھنے کا تھا کہ سینے پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ مبارک باندھتے، اور اس کے بارے میں صحیح ابن خزیمہ کی حدیث مبارکہ بھی پیش کی تھی۔ جب ہم ہاتھ باندھ لیں گے، یہاں ایک بڑا اہم مسئلہ قابل غور ہے۔ بعض بھائی عورت اور مرد کی نماز میں فرق کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ عورت یہاں سینے پر ہاتھ باندھے گی اور مرد نیچے باندھے گا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ تخصیص کسی بھی حدیث مبارکہ میں نہیں، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی بھی ایسا فرمان نہیں ملتا، یا کسی صحابی سے یہ ثابت نہیں کہ انہوں نے آپ کا یہ طریقہ بیان کیا ہو کہ عورت کی نماز اس طرح ہے، مرد کی نماز اس طرح ہے۔ عورت اور مرد کی نماز کے ارکان کا اختلاف کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں۔ جس طرح مرد کی نماز ہے اسی طرح عورت کی نماز ہے۔ اگر فرق ہے تو صرف لباس کا، جنس کا فرق رکھتے ہوئے لباس کا بھی فرق ہے۔ مرد اپنا کپڑا ہمیشہ ٹخنوں سے اوپر رکھے گا، عورت ہمیشہ نیچے رکھے گی۔ اسی طرح سر کا ڈھانپنا اور دیگر جو لباس کے لوازمات ہیں وہ تو الگ بات ہے، مگر نماز کے ارکان میں اور رکعات کی تعداد میں، قرات میں عورت اور مرد کی نماز میں بالکل کوئی فرق نہیں۔ مرد بھی یہاں ہاتھ باندھے گا اور عورت بھی یہاں ہاتھ باندھے گی۔ یہ کہیں تخصیص نہیں کہ مرد کہاں باندھے اور عورت کہاں باندھے۔ اس کے بعد جب ہم نماز کے لیے اللہ اکبر کہتے ہیں، اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھا لیں، یا ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہہ لیں۔
یا جب ہاتھ اٹھائیں اسی وقت اللہ اکبر کہہ لیں، یہ تینوں طرح سے درست ہے۔ جب آپ نے ہاتھ باندھ لیے تو سب سے پہلی دعا، بخاری شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے کہ آپ یہ دعا نماز جب شروع فرماتے تو یہ دعا پڑھتے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول جب آپ نماز شروع فرماتے ہیں تو کچھ دیر کے لیے خاموش رہتے ہیں، اس دوران آپ کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ آپ نے پھر وہ دعا بتلائی۔ آپ یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد۔ یہ دعا اگر ہمیں یاد نہیں تو یاد کرنی چاہیے، یہ بڑی جامع دعا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز شروع کرنے کے بعد سب سے پہلے یہ دعا پڑھتے، اس کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ دعا بھی ثابت ہے اور اس کی سند اگرچہ موقوف ہے مگر صحیح سند سے ثابت ہے۔ یعنی اللہم باعد بینی پڑھ لیں، اس کے بعد سبحانک اللہم یہ دعا پڑھ لیں، اس کے بعد تعوذ ہے، تعوذ بھی آپ یہ پڑھتے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد آپ سورہ فاتحہ تلاوت فرماتے۔ کئی بھائی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ نماز کی دعائیں تو پہلی دفعہ ہم سن رہے ہیں، ہم نے تو بچپن سے سبحانک اللہ سے شروع کی، ربی جعلنی پہ ختم کر دی، ہم نے تو یہی نماز سیکھی تھی۔ نہیں میرے بھائیوں، ہمیں اپنی نماز میں بہتری لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نماز صرف وہی نہیں ہے جو ہم نے دادی اماں سے سیکھی ہے یا ہم نے پہلی جماعت میں سیکھی ہے۔ نماز احادیث مبارکہ میں جو ثابت ہے وہ آج بھی ہمارے پاس موجود ہے، اور یہ جو ضروری دعائیں ہیں وہ صرف میں وہی عرض کر رہا ہوں۔ یہ جو آپ کے سامنے دعا پڑھی ہے یہ انتہائی ضروری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا لازمی پڑھا کرتے تھے، اگر ہمیں یاد نہیں ہے تو یہ یاد کر لیجئے، اللہم باعد بینی، یہ بڑی جامع دعا ہے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ ہے، یہاں بھی امت میں ایک اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مقتدی کی نماز الگ ہے، امام کی نماز الگ ہے، جب انفرادی طور پر نماز پڑھی جائے پھر تو سورہ فاتحہ پڑھیں گے، جب امام کے پیچھے پڑھیں تو پھر سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ یہ بات درست نہیں، اگرچہ ضعیف احادیث سے یہ ثابت ہے مگر صحیح احادیث جو ہمارے سامنے موجود ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں اور اس قدر واضح ہیں کہ ان کے پڑھنے اور سننے کے بعد یہ گنجائش رہتی ہی نہیں کہ ہم کسی نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھیں۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کوئی بھی نماز فاتحہ کے بغیر نہیں، یعنی جس نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ نماز قابل قبول نہیں۔ اگر اس کی وضاحت میں جائیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں، اور جس رکعت میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے، جس نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے، ہیا خداج 3 دفعہ فرمایا، وہ نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے۔ اب یہاں یہ بھی تخصیص نہیں کہ وہ امام کی ہو یا مقتدی کی ہو، کوئی تخصیص نہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت ہے، ابو داؤد شریف میں، اس کی سند بھی صحیح ہے، بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز مکمل کی، سلام پھیرنے کے بعد پوچھا کہ کون تھا جو مجھ سے قرات چھین رہا تھا، میرا قرآن مجھ سے چھین رہا تھا۔ صحابہ کرام خاموش تھے۔ ایک صحابی انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ
قرآن کی قرات بھی شروع کر دی، یعنی وہ صورتیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت فرما رہے تھے وہ صحابی کو بھی یاد تھی، انہوں نے بھی اونچی آواز سے پڑھ دی۔ آپ نے فرمایا کہ کون تھا جو میری قرات کو مجھ سے چھین رہا تھا؟ صحابی نے عرض کی اللہ کے رسول میں آپ کے پیچھے قرات کر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ امام کے پیچھے سوائے سورہ فاتحہ کے اور کچھ نہ پڑھو، باقی قرات جو امام کرتا ہے وہ خاموشی کے ساتھ سنو۔ اب اس سے واضح بات اور کہاں سے مل سکتی ہے؟ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما دیں کہ امام کے پیچھے سوائے سورہ فاتحہ کے اور کچھ نہ پڑھو، تو اب ہمیں یہ کہاں سے گنجائش ملے گی کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے؟ ایک اور روایت ہے، صحیح ابن حبان میں بھی ہے اور امام بہقی نے سنن الکبریٰ میں بھی نقل کی ہے اور اس کی سند کو صحیح بھی کہا ہے۔ اس میں واضح الفاظ ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من صلی خلف الامام فقرا بفاتحۃ الکتاب، جو شخص امام کے پیچھے کھڑا ہو وہ سورہ فاتحہ بھی پڑھے۔ اب ایسی واضح احادیث ہمارے پاس سامنے موجود ہوں اور ہم حیل و حجت سے کام لیں، اور اگر ہم سے کہیں پیچھے ہمارے بڑے سے غلطی ہو گئی کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی چاہیے، اب ہم اس غلطی کو دہراتے رہیں، ہم اپنی نماز کا بھی خیال نہ رکھیں کہ ہمارے بڑوں نے یوں کیا دیا ہے بس یہی ہم کریں گے، تو میرے بھائیوں ہمیں تو اپنی نمازوں کی فکر کرنی چاہیے۔ بڑوں نے اگر غلطی کی ہے وہ غلطی ان کی اللہ کے ذمہ ہے، وہ اللہ ان کی معاف کرنے والا ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں اگر صحیح بات کا پتہ چل جائے ہم رجوع کر لیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو اپنا لیں۔ اپنی نمازوں کی اصلاح کرنا یہ ہمارا فرض ہے، کیونکہ نماز وہی قابل قبول ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے۔ اگلا درس انشاءاللہ یہیں سے جاری رکھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔